ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی۔ ابھی دیکھتے ہیں اس کو، پہلے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہین ہے۔ کلو نفس بما کسبت رہینہ، مراد کیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اپنے عمل صالح پیش کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑانا ہوگا۔ ایمان لا کر بھی انسان دوزخ سے نہیں بچ سکے گا اگر اس کے اعمال میں کمی بیشی ہوگی، یہ شک و شکوک ہوں گے، حدیثوں کا انکار کیا ہوا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر توجہ نہ دی ہوگی، اور اس کے علاوہ شرک کیا ہوگا اور اللہ کی نافرمانی کے کام لے کر آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نام کا مسلمان ہو، لیکن اگر اس نے بڑے بڑے کبیرہ گناہ سے توبہ نہ کی ہو، خاص طور پہ شرک وغیرہ، تو پھر جو ہے عمل صالح پیش نہ کرنے کی صورت میں وہ جہنم میں ہی اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ آگے بات یہ دیکھیے بتائی جا رہی ہے کہ وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گی، وہ کہیں گے قولوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نقعد مع القاعدین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے جس بات کا وہ یہ ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ ایک دوسرے سے ہزاروں لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود جب چاہیں گے ایک دوسرے کو کسی آلے کی مدد کے بغیر دیکھ سکیں گے اور ایک آپس میں ایک دوسرے سے براہ راست گفتگو کر سکیں گے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ قرآن کی آیات سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جنت والے مجرموں سے یعنی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم تو دنیا میں ہمارے دوست تھے، تو کیا ہوا، تم نے ایسا برا کام کیا جو آج تم جہنم میں بیٹھے ہو؟ تو یہ کچھ کام گنوا رہے ہیں جس کی بنا پہ یہ جہنم میں گیا۔ تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم میں یہ برائیاں تو موجود نہیں ہیں۔ پہلی برائی کیا ہے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان لا کر بھی انسان دوزخ سے نہیں بچ سکتا اگر وہ نماز کا ترک کرنے والا ہو۔ یہی بات پتہ چل رہی ہے نا، یہ تو مسلمان ہی ہے نا، تو نماز کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے، اسے مسلم نے روایت کیا۔ یعنی آپ سمجھیں کہ انسان ایک طرح سے اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ ایک کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگر ایک مسلمان ہو کے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر کافر اور مسلمان میں فرق کیا رہ گیا؟ دوسری بات آپ یہ دیکھیے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دوسری ایک اور برائی پتہ چل رہی ہے کہ غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ مسکین کو ویسے بھی الگ سے بھی انسان دیگیں بنائے اور بانٹے، کوئی ایسے ہم تو مواقع پہ کرتے ہیں نا، کسی کا انتقال ہو گیا تو کر رہے ہیں، جو کہ سب بدعت ہے بلا وجہ خاص طور پہ ایک چیز کو کرنا۔ عام طور پر بھی آپ غریبوں میں کھانا بٹوا سکتے ہیں، اورفنیج میں بٹوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے گھر میں ماسیاں یا میڈز آتی ہیں ان کو آپ ریگولر بیس پہ اپنے دل میں صدقے کی نیت کر کے ان کو کھانا دے دیا کیجیے۔ جو اچھا تازہ کھانا ہے وہ بھی دے دیں، اگر دوسرا کوئی کھانا ہے آپ کے پاس رکھا ہوا ہے فریج میں اور آپ خود بھی نہیں کھا رہی ہیں تو وہ بھی دے دیں۔ تو اس طرح سے یہ کہ آپ کا یہ صدقہ انشاءاللہ نکل جائے گا۔ آگے بات کیا ہے کہ ہم حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے۔ یعنی کیا مراد ہے کہ ہم جب لوگ قرآن کے خلاف باتیں کرتے تھے اور اس کو امپریکٹیکل کہتے تھے تو ہم بھی خوب اس میں کجی اور ٹیڑھ نکالتے تھے، اور ہم بھی خوب قرآن کے اوپر باتیں گھڑا کرتے تھے، اور اپنی مجلسوں میں جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی انٹلیکچول بحث کیا کرتے تھے قرآن کے خلاف۔ یہ ان کا تیسرا ان کا پرابلم تھا۔ چوتھا کیا ہے؟ روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔
یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. چوتھی چیز کیا ہے کہ آخرت کا ہمیں یقین نہیں تھا. بہت سے مسلمان ہیں ان کو وہ کہتے ہیں قیامت آئے گی کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, لیکن عملی طور پہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں. کس طرح؟ ان کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کو تو نہیں لگ رہا لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے جتنے یہ گناہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک انکار کی کیفیت ہوتی ہے. آگے دیکھیے کیا بات